30 ستمبر 1947 پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ اکتوبر 1947 بھارت نے کشمیر پر بھرپور حملہ کیا۔ 11 نومبر 1947 دیر اور چترال کی ریاست پاکستان میں شامل ہو گئے۔ 31 دسمبر 1947 پاکستان نیشنل اسکاؤٹس کا قیام ہوا۔ 1 جنوری 1948 بھارت مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے گیا۔ 24 مارچ 1948 قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ 27 مارچ 1948 ریاست کالات کا پاکستان میں الحاق ہو گیا۔ 1 اپریل 1948 بھارت نے پاکستان کو اپنے 2 ہیڈ ورکس سے پانی کی فراہمی منقطع کر دی، جس سے پانی پر تنازع پیدا ہوا۔ 9 جولائی 1948 پاکستان کا پہلا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ اگست 1948 سلامتی کونسل نے کشمیر میں فائر بندی اور تمام پاکستانی اور بھارتی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ 11 ستمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ 14 ستمبر 1948 خواجہ نظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ 8 فروری 1949 آزاد کشمیر حکومت نے اپنا دارالحکومت مظفر آباد منتقل کر دیا۔ 12 مارچ 1949 قرارداد مقاصد پاس کی گئی۔ جنوری 1950 حکومت پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کر لیا۔ 11 جولائی 1950 پاکستان IMF اور ورلڈ بینک میں شامل ہو گیا۔ 17 جنوری 1951 پہلے پاکستانی جنرل محمد ایوب خان کو پاک فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ 1951 پاکستان میں پہلی مردم شماری کروائی گئی۔ فروری 1951 پاکستان نیشنل موومنٹ کے بانی چودھری رحمت علی وفات پا گئے۔ 16 اکتوبر 1951 نوابزادہ یاقوت علی خان کو کمپنی باغ یاقوت باغ میں قتل کر دیا گیا۔ 17 اکتوبر 1951 خواجہ نظم الدین دوسرے وزیر اعظم اور غلام محمد گورنر جنرل بن گئے۔ 6 مارچ 1953 احمدیوں کے خلاف فسادات پر قابو پانے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 17 اپریل 1953 گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ نظم الدین کو برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا وزیر اعظم بن گئے۔ 22 نومبر 1953 معروف دانشور اور مورخ علامہ سید سلیمان ندوی کراچی میں انتقال کر گئے۔ 24 اکتوبر 1954 گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اگست 1954 حکومت پاکستان نے حفیظ جلندری کے تحریر کردہ اور احمد جی چاگلا کی تربیت کردہ قومی ترانے کی منظوری دی۔ 17 اگست 1954 پاکستان نے اپنے پہلے دورہ انگلینڈ کے دوران اول میں انگلینڈ کو 24 رن سے شکست دی۔ 7 مئی 1954 دستور ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں بنانے کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1955 PIA کی بنیاد رکھی گئی۔ 15 مارچ 1955 آزادی کے بعد سب سے بڑے آبپاشی منصوبے کوٹری بیراج کا افتتاح کر دیا گیا۔ 7 اگست 1955 ملک غلام محمد کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اسی طرح 11 اگست 1955 چودھری محمد علی کو وزیر اعظم پاکستان مقرر کیا گیا۔ 23 مارچ 1956 پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور سکندر مرزا اس آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان کے پہلے صدر بنے۔
مزید معلومات کے لیے MCQs کی دنیا کا وزٹ ضرور کیجیے۔ 14 مئی 1956 وزیر اعظم چودھری محمد علی نے پہلا 5 سالہ منصوبہ پیش کیا۔ 12 ستمبر 1956 چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2 فروری 1957 صدر سکندر مرزا نے گوڈو بیراج کے قیام کیا۔ 11 جولائی 1957 سراغا خان جنیوا میں انتقال کر گئے۔ اکتوبر 1957 حسین شہید سروردی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے اور ابراہیم اسماعیل چندریگر نئے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 16 دسمبر 1957 ملک فیروز خان نون آئی چندریگر کی۔ اسی طرح 14 فروری 1958 تحریک پاکستان کے سینئر رہنما سردار عبدالرب نشتر کراچی میں انتقال کر گئے۔ بعض معلومات مجھ سے زیادہ اسکپ ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، آپ لوگوں نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ 25 جون 1958 میں مشرقی پاکستان۔ 7 اکتوبر 1958 میں سکندر مرزا نے پہلا مرشلہ لگایا اور 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ جنرل ایوب خان مرشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 3 ہفتوں کے بعد جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو معزول کر کے خود کو پاکستان کا صدر اور فیلڈ مارشل قرار دیا ہے۔ 21 مارچ 1959 مرشلہ حکام نے سیاستدانوں کو نااہل کر دینے کے لیے پروڈا کا قیام کیا تھا۔ 12 جولائی 1959 شکریہ نیاز۔ اسی طرح بعض MCQs مجھ سے مس ہوتے ہیں۔ 1960 حکومت نے 1900 صدارتی کابینہ نے نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 23 مارچ 1960 مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 31 جولائی 1960 نظار قائد اعظم کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 9 ستمبر 1960 پاکستان نے روم اولمپکس میں ہاکی کے فائنل میں بھارت کو 1-0 سے شکست دے کر اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 19 ستمبر 1960 بھارت کے ساتھ سین طاس معاہدہ ہوا۔ 31 جولائی 1960 نظار قائد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 9 ستمبر 1960 پاکستان نے روم اولمپکس میں ہاکی کے فائنل میں بھارت کو 1-0 سے شکست دے کر اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 19 ستمبر 1960 بھارت کے ساتھ سین طاس معاہدہ ہوا۔ 1961 پاکستان میں دوسری مردم شماری کروائی۔ پہلی مردم شماری 1951 میں کروائی۔ 15 جولائی 1961 چنبیلی کو پاکستان کا قومی پول قرار دیا۔ 16 اگست 1961 بابائے اردو مولوی عبدالحق کراچی میں انتقال کر گئے۔ مارچ 1962 صدر ایوب خان نے 1962 کے آئین کا اعلان کیا۔ 4 جنوری 1963 ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بنے۔ 2 مارچ 1963 پاکستان اور چین نے بیجنگ میں سرحدی معاہدہ کیا۔ 1964 اقوام متحدہ سر ظفر اللہ کی جگہ سید امجد علی کو پاکستان کا مستقل نمائندہ مقرر کیا گیا۔ 21 جولائی 1964 پاکستان، ایران اور ترکی نے RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کے قیام پر اتفاق کیا۔ 28 اکتوبر 1964 پاکستان کی ہاکی ٹیم نے ٹوکیو اولمپک گیمز میں سلور میڈل حاصل کیا۔ 26 نومبر 1964 پاکستان کا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن لاہور میں قائم کیا گیا۔ 2 جنوری 1965 صدارتی انتخابات ہوا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ 30 جون 1965 پاکستان اور بھارت کے درمیان رن آف کچھ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 دوسری پاک بھارت جنگ لڑی گئی جو 17 دن تک جاری رہی۔ 1965 پاکستان نے پہلے ایٹمی ری ایکٹر کا 30 جنوری 1966 تاشکند معاہدے پر صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کیے۔ فروری 1966 عوامی لیگ کے سربراہ شیخ
مجیب نے کراچی میں اپنے 6 نکات کا اعلان کیا۔ 17 جون 1966 اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دے دیا۔ 18 ستمبر 1966 جنرل یحییٰ خان پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ جنرل موسیٰ خان کو مغربی پاکستان کے گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ 13 نومبر 1966 پنجاب کے شہر منٹگمری کا نام تبدیل کر کے سہوال رکھ دیا۔ 9 جولائی 1967 محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں انتقال کر گئی۔ 30 نومبر 1967 پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی۔ 6 جنوری 1968 مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے اگرتال سازش کیس کی گئی۔ 6 اکتوبر 1968 پاکستان آسٹریلیا کو 1-2 سے شکست دے کر اولمپک ہاکی چیمپئن بن گیا۔ 29 مارچ 1969 جنرل ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپا، جس نے دوسرا مرحلہ لگایا۔ 29 مارچ 1969 پاکستان کے مطالبے پر ہندوستانی سرکاری وفد کو اسلامی سربراہی کانفرنس سے خارج کر دیا گیا۔ 6 اپریل 1970 غازی پور میں پہلی آرڈیننس فیکٹری کا افتتاح کیا۔ 1 جولائی 1970 مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم ہوا، صوبے بحال ہو گئے۔ 5 اکتوبر 1970 عام انتخابات جنوری 1971 تک ملتوی کر دیے گئے۔ 19 دسمبر 1970 ایشین گیمز ہاکی میں پاکستان نے بھارت کو 0-1 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ 30 جنوری 1971 2 کشمیری علیحدگی پسندوں نے انڈین ایئر لائن کا مطالبہ ہاکی چیک کر کے لاہور ایئرپورٹ کیا۔ 2 مارچ 1971 اگست 1971 ارشد منہاس کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ نومبر 1971 بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 مشرقی پاکستان الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کو فال آف ڈھاکہ بھی کہتے ہیں۔ 20 دسمبر 1971 یحییٰ خان نے استعفیٰ دے دیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1972 پیپلز پارٹی نے لینڈ ریفارم کا اعلان کیا۔ 1972 پاکستان میں تیسری مردم شماری کروائی۔ 14 اپریل 1972 سقوط ڈھاکہ کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ 2 جولائی 1972 شملہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 14 اگست 1973 کا آئین نافذ کیا گیا۔ 14 اگست 1973 ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اور فضل الہی چودھری صدر پاکستان بنے۔ 20 دسمبر 1973 ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں پاکستان سٹیل مل بنیاد رکھی۔ 22 فروری 1974 OIC سربراہی اجلاس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ ستمبر 1974 قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 5 اکتوبر 1975 پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ 1 مارچ 1976 جنرل محمد ضیاء الحق چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ 31 جولائی 1976 ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوہٹا ریسرچ لیبارٹری قائم کی۔ جولائی 1976 لاہور امرتسر ٹرین سروس سمجھوتہ ایکسپریس شروع ہو گئی۔ 7 مارچ 1977 ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے 200 میں سے 155، PNA نے 35 نشستیں حاصل کی۔ 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا۔ آئین معطل، سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اگست 1977 اشرف امان کیٹو سر کرنے والے پاکستانی بن گئے۔ اشرف امان 17 ستمبر 1977 ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا کے احکامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔
18 مارچ 1978 لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ 18 جون 1978 چین اور پاکستان کو ملانے والی شرح قراقرم مکمل ہوئی۔ 16 ستمبر 1978 فضل الہی کی مدت ختم ہونے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 24 نومبر 1978 پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دے کر لاہور میں ہونے والی ہاکی چیمپئن ٹرافی جیت لی۔ جنوری 1979 پاکستان نیشنل شاپنگ کارپوریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ 15 اکتوبر 1979 پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کے نوبل انعام سے نوازا کیا گیا۔ 10 مئی 1980 پاکستان نے ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ 21 جون 1980 حکومت نے زکوٰۃ جمع کرنے۔ 1981 پاکستان میں چوتھی مردم شماری کروائی۔ 1981 میں 6 فروری 1981 جمہوریت کی بحالی کی تاریخ چلائی گئی۔ 9 مارچ 1981 PIA کا بوکنگ 720 طیارہ 148 مسافروں کے ساتھ کابل ہائی جیک کر لیا گیا۔ 23 مارچ 1981 ضیاء الحق کے مارشل لا کے تحت 1973 کے آئین کو معطل کرنے کے بعد عرضی آئین نافذ کیا گیا۔ 6 فروری 1981 جہانگیر خان نے برٹش اولمپک اسکواش چیمپئن جیت لی۔ 2 فروری 1982 اردو کے نامور شاعر جوش ملی آبادی اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ 8 اپریل 1982 جہانگیر خان نے برٹش اولمپک اسکواش چیمپئن جیت لی۔ 21 دسمبر 1982 پاکستان کے قومی ترانے کے مصنف حفیظ جلندری انتقال کر گئے۔ 15 جنوری 1983 پہلے 3 F-16 طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ 11 مارچ 1983 نیوکلر ٹیسٹ گیانا 1 کیا گیا۔ 18 مارچ 1984 الطاف حسین نے MQM کی بنیاد رکھی۔ 27 اپریل 1984 احمدیوں کے اسلامی اصطلاحات کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ 20 نومبر 1984 معروف شاعر فیض احمد فیض انتقال کر گئے۔ دسمبر 1984 صدارتی ریفرنڈم ہوا اور جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر بنے۔ فروری 1985 غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ 20 مارچ 1985 جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جونیجو کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا۔ 14 نومبر 1985 سینٹ نے 1973 کے آئین میں ٹوز 8ویں ترمیم کی منظوری پیش کی۔ 8ویں ترمیم۔ دسمبر 1985 مارشل لا ختم کر دیا گیا اور سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اگست 1986 قراقرم ہائی وے کو عوام کے لیے کھول دی گئی۔ 21 اکتوبر 1987 جان شیر خان نے پہلی بار ورلڈ اوپن اسکواش کھیلی۔ 29 مئی 1988 صدر جنرل ضیاء الحق نے قومی اسمبلی اور جونیجو کا کابینہ تحلیل کیا۔ 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق باولپور کے قریب طیارے حادثے میں جان بحق ہو گئے۔ غلام اسحاق چیئرمین سینٹ نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ 16 نومبر 1988 عام انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے 92 اسلامی جمہوری اتحاد IJI نے 54 نشستیں حاصل کی۔ 2 دسمبر 1988 بینظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 1 اکتوبر 1989 پاکستان کامن ویلتھ میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ 20 اکتوبر 1989 اسلام آباد۔ 1 نومبر 1989 وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوا۔ 5 فروری 1990 پہلی بار یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ 16 جولائی 1990
پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 چین سے لانچ کیا گیا۔ 6 اگست 1990 غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے برطرف کر دیا۔ غلام اسحاق جتوئی نگران وزیر اعظم بن گئے۔ 30 ستمبر 1990 پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں سیندک منصوبے پر اعلان ہوا۔ 24 اکتوبر 1990 عام انتخابات ہوئے۔ IJI نے 104 اور PDA نے 6 نومبر 1990 نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 22 اپریل 1991 جہانگیر خان نے مسلسل 10ویں مرتبہ برٹش اوپن اسکواش ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی۔ 16 مئی 1991 قومی اسمبلی نے شریعت بل منظور کر لیا۔ 12 جنوری 1992 لاہور اسلام آباد موٹر وے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ 25 مارچ 1992 پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کر پہلا ورلڈ کپ جیتا۔ 19 جون 1992 سندھ میں MQM کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ 18 اپریل 1993 نواز شریف کو صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی ایک بار پھر تحلیل ہو گئی۔ بلخ شہر میزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ بلخ شہر میزاری کو 26 مئی 1993 سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بطور وزیر اعظم بحال کر دیا۔ 8 جولائی 1993 صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کو معطل کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ معین قریشی کو نگران وزیر اعظم اور غلام اسحاق خان کو نگران صدر مقرر کیا گیا۔ 19 اکتوبر 1993 بینظیر بھٹو نے الیکشن جیتنے کے بعد ایک بار پھر اقتدار حاصل کیا۔ 13 نومبر 1993 فاروق احمد خان لغاری صدر منتخب ہوئے۔ 4 دسمبر 1994 پاکستان نے ورلڈ ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ 25 اپریل 1995 بزرگ سیاستدان جی ایم سید کراچی۔ فروری 1996 کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان، بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر کی۔ 25 اپریل 1996 عمران خان نے نئی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا اعلان کیا۔ 5 نومبر 1996 بینظیر حکومت کو صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دیا۔ لغاری نے 6 نومبر 1996 ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 3 فروری 1997 عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 17 فروری 1997 مسلم لیگ کے بھاری اکثریت سے جیتنے کے بعد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 23 فروری 1997 نواز شریف نے قرضہ اتار کر ملک سنوردو اسکیم شروع کی۔ ہفتہ وار چھٹی تھی۔ 1997 13ویں اور 14ویں ترمیم منظور کی گئی۔ 1997 میں 1 جنوری 1998 رفیق تاڑ پاکستان کے نئے صدر بن گئے۔ رفیق تاڑ 1998 میں 5ویں مردم شماری کی گئی۔ 1998 میں 8 مئی 1998 چاغی بلوچستان میں 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 30 مئی 1998 چھٹا ایٹمی دھماکہ کیا گیا۔ 21 فروری 1999 لاہور ڈکلیریشن پر نواز شریف اور واجپئی نے دستخط کیے۔ 6 مئی 1999 کشمیر میں مجاہدین نے کارگل آپریشن شروع کیا۔ 12 اکتوبر 1999 فوج نے جنرل پرویز مشرف کے تحت حکومت کا کنٹرول سنبھالیا اور نواز شریف کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 20 مئی 2000 سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ 23 دسمبر 2000 معروف گلوکارہ نور جہاں کراچی میں انتقال کر گئی۔ 21 جون 2001 جنرل پرویز مشرف نے چیف آف آرمی